آج کل اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو آپ کو گاڑی جو ہے پارکنگ میں لگانی پڑتی ہے. سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں میں نے گاڑی پارکنگ میں لگا دی ہے. آپ کو گاڑی پارکنگ میں چھوڑ کے پھر جانا پڑتا ہے مسجد الحرام بس پہ. بسیں یہاں پر ہی ہیں ساتھ میں اور ساتھ ہی پارکنگ بھی ہے. تو میں جمرات کے پاس جو پارکنگ ہے وہاں پر گاڑی رکا رہا ہوں. جمرات کے جن کو نہیں پتہ جہاں پر شیطان کو پتھر مارتے ہیں حج پہ، یہ پیچھے ہے وہ جگہ. یہ یہاں پہ گاڑی چھوڑ دی ہے اور یہ جو سامنے آپ کو کیمپ نظر آ رہا ہے نا، یہ بلو والا نہیں، اس کے پیچھے وہ وائٹ والا بڑا کیمپ. اس کیمپ کے اندر اب سارے حاجی جمع ہوں گے اور پھر یہاں سے آگے جائیں گے اپنا پرمٹ چیک کرا کے، پھر آگے جائیں گے مسجد الحرام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خبر؟ بھائی ابھی اس بس پہ بیٹھ گئے ہیں ہم لوگ، جا رہے ہیں مسجد الحرام. سب لوگ جمع ہو رہے ہیں، بس پہ ہی جائیں گے سب لوگ. اور بس جو ہے وہ کافی جلدی چلتی رہتی ہے. اتنا زیادہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بس بالکل فل ہو تو پھر جائیں. 5 منٹ بس روکتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو انتظار نہیں کرواتے زیادہ. یہاں پر فزیکل ڈسٹینس بنا کے رکھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں ہر کسی کے ساتھ ایک کرسی خالی ہونی چاہیے لازمی. سب لوگ ایک ایک کر کے بیٹھے ہیں کرسی پہ اور جا رہے ہیں مسجد الحرام کی طرف. وہاں پر فاروق صاحب بھی اکیلے بیٹھے ہیں. سب لوگ اکیلے کرسی پہ بیٹھتے ہیں. 10 ریال کی ٹکٹ ہے ایک سائڈ کی، دونوں سائڈوں کی 20 ریال کی لینی ہی پڑتی ہے. 20 ریال کی دونوں سائڈوں کی. ایک سائڈ کی لے کے آپ جا نہیں سکتے مسجد الحرام، لازمی آنے جانے کی ٹکٹ لینی پڑتی. یہ بس کی ٹکٹ ہے، ایک سائڈ کی انہوں نے لے لی ہے کیونکہ میں جا رہا ہوں، اور یہ واپسی کے لیے رکھی ہوئی ہے. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك. یہ دیکھیں جی مسجد الحرام کے پاس پہنچ گئے ہیں ہم لوگ صبح. ماشاءاللہ کافی حرکت ہے یار. میں نے تو سوچا تھا کہ اتنا زیادہ رش نہیں ہوگا، لیکن کافی زیادہ لوگ ہیں جو نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں منظر، اور اس طرف ہے باب سلام. عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہاں پر تہ خانے سے گزر کر آپ کو مطاف کی طرف جانا پڑے گا، اور نیچے مطاف کی طرف نماز پڑھنے والے نہیں جاتے، صرف عمرہ کرنے والے ہی جاتے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں نے احرام پہنا ہوتا ہے. یہ سامنے تہ خانے میں جا رہے ہیں ابھی ہم. یہ تہ خانے والا صفا مروہ ہے، صفا مروہ کی جگہ ہے، وہ سامنے صفا کی پہاڑی ہے. سبحان اللہ. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك. یہاں سے طواف شروع کرتے ہیں حجر اسود کے سامنے سے، اور یہ گرین لائٹ ہے، اس گرین لائٹ کے سامنے سے. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلك. لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك وكل من أهل لك سباح أو لبى فلا. الحمدللہ ابھی طواف کر لیا ہے. اب جا رہا ہوں میں صفا مروہ کی طرف، اور میں نے جوتا ایک جگہ پہ رکھا تھا جو کہ گم ہو گیا. انہوں نے صفائی کی ہے اور پھر پتہ نہیں کہاں گیا جوتا. میں تو ڈھونڈ کے تھک گیا، نہیں ملا. مجھے لگتا ہے اب باہر جا کے دوسرا ہی لینا پڑے گا. بہرحال چلتے ہیں ابھی آگے صفا مروہ کی طرف. میری آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی نصیحت ہے کہ اپنا جوتا ساتھ رکھیں جب عمرہ کرنے کے لیے آئیں. نہیں تو کسی وہ جو درازیں پڑی ہوتی ہیں نا ان میں رکھیں سنبھال کے. اگر ایسے ہی کہیں پہ رکھیں گے، 10 بار صفائی ہوتی ہے مسجد الحرام کی ایک دن میں، اس کا مطلب ہے بار بار صفائی ہوتی رہتی ہے.
تو جیسے ہی تھوڑی دیر بعد صفائی ہوگی، اگر غلط کسی جگہ پہ پڑی ہوگی تو وہ اٹھا کے کہیں بھی پھینک دیں گے، پھر ڈھونڈنی مشکل ہو جاتی ہے، جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے۔ صفائی ہوئی ہے، پھر مجھے نہیں پتہ کہ کہاں گیا جوتا۔ اب یہاں سے ہم لوگ جا رہے ہیں آگے صفا مروہ کے لیے۔ یہ سامنے صفا مروہ کی دعا لکھی ہوئی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بها بدأ اللہ به۔ یہ دیکھیں اوپر والی منزل، یہاں سے بھی بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے کعبہ شریف کا۔ سبحان اللہ، کعبہ شریف ہے اتنا خوبصورت کہ جہاں سے مرضی دیکھو اتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ جگہ ملتزم کے سامنے بنائی گئی ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے، جہاں پر سنت پڑھتے ہیں افادۃ الطواف، یعنی کہ یہاں پر طواف کے 2 نفل پڑھنا سنت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن میں بھی آیا ہے واتخذوا مقام ابراہیم مصلی۔ افادۃ الطواف 2 رکعت پڑھ کے پھر آپ نے جانا ہوتا ہے مسعی میں۔ مسعی یعنی کہ جہاں پر صفا مروہ ہے، تو پھر صفا مروہ کے لیے آنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں صفا مروہ میں پہنچ گئے ہیں ہم لوگ۔ اب یہاں پر 7 چکر لیں گے انشاءاللہ۔ طواف کا بھی جن لوگوں کو نہیں پتہ 7 چکر ہی ہوتے ہیں، اور یہاں پر صفا مروہ کا بھی 7 چکر۔ اور صفا مروہ کے 7 چکر اس طرح ہوتے ہیں کہ یعنی کہ صفا کی پہاڑی سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں، صفا سے لے کر مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے لے کر صفا تک 2 چکر۔ تو اس طریقے سے 7 چکر کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر جا کے آپ بال کٹوائیں، بال کٹوانے کے بعد بس احرام اتار دیں۔ جیسے ہی بال کٹواتے ہیں احرام کی جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ملتے ہیں صفا مروہ کے بعد انشاءاللہ۔ یہ صفا کی پہاڑی ہے، یہاں سے سعی شروع ہوتی ہے، صفا کا پہاڑ، یہ صفا کی پہاڑی۔ یہ آپ کو چڑھائی نظر آ رہی ہے، یہ ہے مروہ کی پہاڑی یہاں پر، جو کہ ابھی نظر نہیں آتے۔ اس کے پتھر نیچے سے تو نظر آتے ہیں جب تہ خانے میں آپ کرتے ہیں عمرہ یہ سعی، لیکن اوپر نظر نہیں آتے۔ یہاں تک سعی ختم، اب دعا مانگیں گے اور باہر نکل جائیں گے۔ یہاں پر بڑا صفائی کا کام چل رہا ہے۔ اب صفا مروہ سے باہر نکل آئے ہیں اور بس کے لیے جا رہے ہیں، واپس بس پہ بیٹھ کے جانا ہے پارکنگ میں، وہاں پر گاڑی ہے ہماری، پھر سے یہ ٹکٹ دیں گے اور واپس جائیں گے۔ اور ہمارے جوتے نہیں ملے ہمیں بھائی۔ والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك۔ یہ دیکھیں بس نے کہاں آ کے کھڑا کی ہے، گاڑی کے سامنے، لیکن جانا پھر بھی وہاں سے پڑے گا، اور جوتے مجھے گم کرنے کی سزا تھوڑی سی ملے گی، پر کوئی بات نہیں۔ جب آپ اپنا کام فکر سے نہیں کرتے تو پھر ایسا یہ کرنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں نا، ٹھیک ٹھاک پاؤں کو تکلیف دیتے ہیں۔ الحمدللہ عمرہ کر کے آ گئے ہیں اور جا رہے ہیں ابھی اپنے گھر کی طرف۔ جا کے پہلے بال کٹواتے ہیں، بال کٹوا کے پھر اگلا کوئی کام ہوگا۔ پرابلم یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ابھی مجھے کوئی باربر شاپ نہیں مل رہی۔ میں گھوم رہا ہوں، 2-3 باربر شاپس دیکھی ہیں میں نے، سب بند تھی، کیونکہ روزے کا ٹائم ہے اور اس ٹائم صبح 8:41 ہے اس ٹائم پہ، اور اس ٹائم پہ کہاں کوئی کسٹمر آتا ہے۔ باربر شاپ تو کوئی نہیں ملی کھلی، لیکن میں گھر کے پاس پہنچ گیا چلتے چلتے۔ اب جا کے ایک پرانا جوتا پڑا ہے وہ اٹھا لوں، اس کے بعد پھر جاؤں گا واپس سے مسجد الحرام کے پاس، اور وہاں سے جا کر بال کٹواؤں گا۔ کتنے دن بعد گھر پہ آیا، لیکن یہیں سے ہی واپس جا رہا ہوں پھر سے۔ صبح سے عمرہ کیا ہے اور ابھی عصر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں میں،
اور اس ٹائم پہ مجھے نائی کی دکان کھلی ملی ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں ایجپٹ سے، تو ان کے پاس کبھی کبھی میں بال کٹواتا ہوں. یہ گھر کے بالکل قریب ہیں. ابھی بال یہاں سے کٹواتے ہیں اور پھر جائیں گے واپس گھر، جا کے احرام کھولیں گے انشاءاللہ. انا من الصباح ترى ادور رحلات. الحمدللہ کٹنگ کروا لی ہے. اب اس احرام سے میں آزاد ہو گیا ہوں. تقریباً کوئی 15-16 گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے احرام پہنے ہوئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بس.